اور کرنٹ افیئر تو بھی باقی ہے ہاں انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب آ جائیں کرنٹ افیئر کی طرف۔ اور اس ویک میں کرنٹ افیئر تو ہم خود بن گئے۔ ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ایسی شرارت ہوتی ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے یا ہمارے چاہنے والوں کی طرف سے، اور کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تک جتنی دفعہ یہ ہنگامے کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے ایشوز کسی ایسی چیز کو بنیاد بنا کر کھڑے کیے جاتے ہیں جو 7 مہینے 8 مہینے بعض اوقات سال پرانی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ انجینئر صاحب کے کہنے پر اگر ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے تو اس دن کیوں نہیں ہوتا؟ ویڈیو تو ہماری اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ 7 مہینے بعد اگر کوئی ہنگامہ کھڑا ہو کسی ویڈیو کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہنگامہ کھڑا کرنے والے لوگ مس یوز ہو رہے ہیں کسی اور کے ہاتھوں، یا ان کے اپنے کوئی ذاتی ایجنڈے ہیں جن کو وہ میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب دل کا حال تو میں نہیں جانتا، دونوں پاسبلٹیز ہیں، میں دونوں کو کنسیڈر کرتا ہوں اس اعتبار سے، کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا، دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کے جب بھی ایشوز آتے ہیں تو میں بڑے صبر سے کام لیتا ہوں، الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے جو سٹوڈنٹس ہیں نا، یہ ان کو مفت میں کسی نے بھرتی کر کے دے دی ہیں۔ بھائی اللہ کے فضل سے 17 سال کی محنت، اللہ کے فضل سے یہ 30 لاکھ سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں، کم از کم، ویسے تو کروڑوں میں ہے، کیونکہ ایک ڈیوائس کے اوپر بعض اوقات بڑی سکرین پہ 10 بندے گھر کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز، کم از کم بھی لگائیں تو 30 لاکھ، 3 ملین سبسکرائبرز پچھلے ویکینڈ پہ ہمارے مکمل ہوئے۔ یہ ہم نے ارن کیے ہیں بھائی اللہ کے فضل سے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرح ہوں کہ جی آپ کسی کو ڈیفیم کر دیں گے یا اسے دھمکا لیں گے، کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پاس اس وقت درجنوں ای میلز رکھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی، جو ان کے باقاعدہ نمائندے ہیں، واٹس ایپ گروپ چلاتے ہیں، کہتے ہیں انجینئر صاحب منجی ٹوکو انہاں دی، سانو تے پتہ ہے تسی کی ہو، ایت کی نہیں سے چھٹنا انہاں نو۔ لیکن میں نے صبر سے کام لیا۔ کرو پروپیگنڈا جتنا کرنا ہے۔ اس ایک ویک میں 10,000 سبسکرائبرز بڑھے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا کہ میں کوئی موٹیویشنل سپیکر ہوں یا میں ٹاؤٹ ہوں اسٹیبلشمنٹ کا؟ جو تم بھی رہے ہو سب کے سب تنخواہیں کھاتے رہو۔ ریئل ٹائم یہ لوگ آپارے میں جا کے بیٹھتے تھے، اور انہوں نے مجھے خود بتایا ہوا ہے اس زمانے میں، ہاں میں نام نہیں لیتا پھر یہ برا مان جائیں گے۔ انہوں نے سمجھا انجینئر صاحب بھی ایسے ہی ہیں۔ اصل میں جو جرم خود کسی نے کیا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دوسرا بھی ایسے ہی کرتا ہوگا۔ جیسا مولوی میرے بارے میں سمجھتے ہیں انہوں کوئی فنڈنگ ایران تو آندی ہے، سعودیہ تو اتنا پیسہ کی تو خرچ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود لے کے کھاتے ہیں نا۔ اس طرح ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان کو بھی فیض میت نے اتنا کھلایا کہ وہ خود تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور ان کو بھی چاہتا ہے کہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے، ان کی بھی دھمیں کٹ دیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں باقی بھی کھاتے ہوں گے، اور کہتے ہیں ہم جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ تمہاری انویسٹیگیشن تو بڑھ گئی، نکالو کون سے ثبوت ہے۔ میرے بھائی کسی کی جرت نہیں مجھے آ کے کوئی چیز کہے کہ میں یہ بیان کروں۔ میرے سٹوڈنٹس کو میری طبیعت کا پتہ ہے۔ میں آج آن ایئر آپ کو پہلی دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں۔ 8 سے 1.5-2 سال پہلے جب پیر افضل قادری کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا میرے خلاف، وہ خود کہہ رہا تھا ہم ایجنسیوں نے وعدے کیے تھے، تو مجھے ایجنسیوں نے بلایا ایک میٹنگ ڈی پی او کے آفس میں، وہاں پہ کرنل بھی بیٹھا ہوا تھا آئی ایس آئی کا، باقی لوگ بھی، ڈی سی بھی۔ اب وہ سارے میرے سٹوڈنٹس تھے، عمر میں بھی مجھ سے چھوٹے، ڈی پی او مجھ سے بڑے تھے، باقی عمر میں چھوٹے۔
انہیں میری طبیعت کا پتا ہے یہ تو کھر دماغ بندہ ہے. اب وہ تمہید بنا رہا ہے. میں کیا سیدھی طرح گل کرو کیا مسئلہ ہے تو وہ جی آپ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ لکھ دیں پیر افضل قادری سے نا، آپ معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ ہم نا وہ ادھر آ رہے جیل میں سنبھال لیں گے. میں نے اس میں پتا کہ جملہ بولا یہ ارشاد بھی گواہ ہے باقی لوگ. میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ جملہ فوجیوں کو سمجھ آتا ہے. میں بھی ایک ڈیفنس کے ادارے میں رہا ہوں. انہیں اس جملے کی ہیٹ کا پتا ہے. میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. میں نے کہا میں نے پوری زندگی اپنی آخرت کی فکر کی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کی. اس بدماش کے ڈر کی وجہ سے یا ایجنسیوں کے ڈر کی وجہ سے میں تمہارے کہنے پہ یہ سٹیٹمنٹ لکھ کے دے دوں. میں نے کہا مجھے تم قید میں ڈال دو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. میں نے جو کچھ کمایا ہے نا اپنی آخرت کے لیے، میں آخری عمر میں اسے داؤ پہ لگا دوں. میرے تو کئی کلاس فیلو فوت ہو چکے. میں آج بھی زندہ ہوں اللہ کے فضل سے 47 ایئرز کی ایج میں. تو میں تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھوں اوور مائی ڈیڈ باڈی. پھر وہ ظاہر ہے ان کے تو آسان ہی ختم ہو گئے، وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. خیر جب میٹنگ ختم ہوئی، وہ جو کرنل تھا آئی ایس آئی کا، جو وہ ڈی جی سی کو رپورٹنگ ہوتا ہے، جو فیض امید تھا کسی زمانے میں، تو اس نے اٹھتے ہوئے گلے لگایا. میں نے کہا ان کو سمجھاؤ کہ غلط بندے سے واسطہ پڑا ہے، اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دینا. آج 1.5 سال ہو گیا ان کی جرت نہیں ہوئی کہ کبھی مجھ سے بات کریں. نیور. انہیں میری طبیعت کا پتا ہے، انہیں پتا ہے بات کریں گے تو ان کے رکھ دے گا اگلے دن. مجھے کون گائیڈ کر سکتا ہے؟ تنخواہیں تم لوگوں نے کھائیں، ٹھیک ہے. ایک سیٹ تھی تم لوگوں کے پاس، مشرف کے تلوے چاٹ کے وہ سیٹ لی تھی. جب تمہیں ڈی جی آئی ایس آئی پاشے نے گود لیا 2011 میں لانچ کیا، اور پھر باجوے نے، پھر تم وزیر اعظم بنے، کہتے ہو میری اتنی لمبی سٹرگل ہے. ایک سیٹ تم ٹوٹل لمبی سی. سب اس کے کندھے پہ بیٹھ کے آتے ہیں. نواز شریف بھی انہی کے کندھے پہ بیٹھ کے آیا، باقی لوگ بھی. ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ ہمیں کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے پتا نہیں کرتے. انہیں نہیں پتا نا، ان کو بتا رہا ہوں. اس طرح ٹرولنگ کر کے تو مجھے دبا لو گے، اور تمہارے ابے نہیں دبا سکے جنہوں نے تمہیں پالا تھا 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر. ٹھیک ہے، تم نے سمجھا کہ میں بھی وہی ہوں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جب خان کو انہوں نے فارغ کیا نا، رجیم چینج جو ہوئی وہ پارلیمنٹ میں، تو اس وقت آئی ایس پی آر نے نا ہم سے رابطہ کیا. ہمارے عثمان بھائی کے پاس کرنل صاحب کا میسج آیا کہ جی وہ آئی ایس پی آر ایک پروگرام بنا رہا ہے، فوج کی کافی ٹرولنگ ہو رہی ہے، تو انجینئر صاحب نا ایک چھوٹا سا اس میں نا ہمیں جنرل میسج دے دیں. عثمان بھائی گواہ ہے، میں اس بندے سے ملا بھی نہیں. میں نے کہا اس طرف رخ بھی نہیں کرنا، ہم تمہارے اعلی کار نہیں ہیں، نہ پہلے تمہارے لیے کام کیا نہ بعد میں کبھی کریں گے. اور میں نے عثمان بھائی کو کہا مجھ سے نہیں ملنے کی ان کی جرات، ان کے پاس آئے. میں اتنا اپرائٹ بندہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں، اور عمران خان کو انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح ضائع کر دیا استعمال کر کے. پی ٹی آئی کو بھی ضائع کر دیا. حقیقت ٹی وی والا جو وہ لڑکا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے میرا. تو میں نے اس سے نا ایک دن فون پہ بات ہوئی، اس کے والد صاحب کو بھی کوئی دھمکی دی ہوئی تھی، بھائی کو اٹھایا ہوا تھا. تو میں نے اس سے ایک بات پوچھی، وہ رابطہ کرتا رہتا ہے. میں نے کہا یار یہ مجھے بتاؤ کہ مجھ سے تو کبھی انہوں نے کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، تو تم لوگوں کے اوپر یہ اتنا کریک ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتہ ہے اس نے کیا بولا؟ یہ پوری پی ٹی آئی گائیڈڈ تھی حقیقت ٹی وی کی. کہنے لگا انجینئر صاحب آپ نے کبھی ان کے لیے کام نہیں نہ کیا، ہم تو کام کرتے رہے، آپ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہیں، ہم ہی کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ وجہ ہے جو تمہاری ٹھوکی ہوئی ہے انہوں نے. آج کہتے ہو معافیا مانگیں گے ہم. معافیا مانگنے سے نہیں کام چلنا، ان کی دوبارہ سے تمہیں تلوے چاٹنے پڑیں گے. پہلے چاٹے تھے نا، اب بھی چاٹنے پڑیں گے، پھر تمہاری جان چھوڑیں گے وہ. میں بھی گارنٹی دے دوں نا تم لوگوں کی، تب بھی نہیں وہ مانیں گے. تو بھئی جنہوں نے کھائی ہوئی ہیں حرام کی تنخواہیں بھگتو. کل تک لوگوں کو بھگوڑے کہتے تھے، اب سارے بھاگ گئے ہو جی. جعلی کیسز بنتے ہیں جی، دوسرے بھی یہی کہتے ہیں. ابھی تو میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ حلال بھگوڑا کون سا ہوتا ہے اور حرام بھگوڑا کون سا ہوتا ہے، وہ میں اینڈ پہ رکھی ہوئی ہیں. تو یار کس بندے کے ساتھ متھا لڑایا تم لوگوں نے ذلیل ہو کے.
کچھ نہیں بنے گا تمہارا. اور دبا تو مجھے سکتے نہیں ہو, تمہارے ابے نہیں دبا سکے جنہوں نے تمہیں پال کے 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر حلال ڈیجیٹل دہشت گردی, ہاں 5th جنریشن وار یاد ہے نا, اسی کا نام ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. ہوں آرام ہے, حلال مسنگ پرسن تے آرام مسنگ پرسن. گلا منو کر دو, اپنی اوقات ویکھو اللہ دے بندے ہو, شرم آنی چاہیے انسان کو. یہ ساری باتیں میں نے ان لوگوں کے لیے کی ہیں جنہوں نے اخلاق کے دائرے سے نکل کر میرے بارے میں, ہمارے سٹوڈنٹس کے بارے میں, ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں گفتگو کی. جنہوں نے اخلاق سے گفتگو کی, شیطان کے ہتھے چڑھ گئے, انہیں ہم پیار محبت سے جواب دیں گے. ان کے ساتھ ہمارا احترام کا رشتہ ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگرچہ سٹارٹ کرنے والے وہی ہیں, 5 بندے. پہلے نمبر پہ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی, سٹوڈنٹس ہیں میرے. انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ میں نے نمازیں انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی ہیں. تو بھائی پوری زندگی جتنی نمازیں پڑھو گے تمہاری نمازوں کا ثواب تو مجھے ویسے ہی مل رہا ہے الحمدللہ. یہ فیض حمید کو نہیں جائے گا, نہ عمران خان کو ثواب جائے گا, نہ عاصم منیر صاحب کو جائے گا. لیکن احترام سے انہوں نے بات کی. پورا ولاگ ان کا جھوٹ کے اوپر پروپیگنڈے پہ مبنی ہے, لیکن ڈیسیوڈ ہے, اس لیے میں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. وہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی ایک ایک چیز. انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو مولویوں نو پورا پی گیا وا, تسی تو شاید کوئی نہیں ہو, ممی ڈیڈی برگر کھانے والے ہو, تہاڈا ساہ نہیں نکلتا ہونا کے, میں تو انہوں نے کچھ نہیں سمجھتا. دوسرے آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے خود کہا کہ میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں احترام کرتا ہوں, عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, انہوں نے رسپیکٹ دی. تیسرے نمبر پر جنید سلیم صاحب, وہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا بیٹا بھی اسٹوڈنٹ ہے, ماشاء اللہ تعالی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہر موقع پہ جو لچ فرائی کرواتے ہیں نا, وہ سیاست.pk والے ہیں. ان کے جو سوراب بھائی ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. غلطی ہو جاتی ہے فون کرتا ہوں, انجینئر صاحب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, حکم کرے. میں نے کہا نا, اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن غلطی کے بعد وہی جو پاکستانی قوم پہلے غلطی کرتی ہے پھر کہنی غلط ہو گیا. 5ویں نمبر پر عامر متین صاحب, وہ بھی, ان کی وائف بھی اسٹوڈنٹ ہیں. بلکہ ابھی میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے میرا بیٹا بیمار ہے, اس کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. آپ لوگ بھی دعا کریں, آمین. وہ تو خیر 5ویں نمبر پہ میں نے جن کا ذکر کیا, انہوں نے تو ولاگ بھی نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب میں نے دیکھ لیا تھا یہ ویڈیو پرانی ہے, یہ مس یوز ہو رہی ہے, تو میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا. باقی 4 نے اپنی لا علمی کی وجہ سے یا شیطان کے ہتھے چڑھ کر, ظاہر شیطان تو ہر شخص کے ساتھ اٹیچ ہے, میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے, میں کوئی معصوم تو نہیں ہوں, لیکن نیت کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی انٹینشن میلا فائڈ ہے, ایسٹیبلشمنٹ دا بندہ ہے, اینو دوبارہ لانچ کیتا انہوں نے. کون کہہ رہے جو خود تنخواہ کھاندے رہے نے, میں تو ایک دن بھی 1 روپیہ نہیں انہوں نے کھادا. تو یہ جب آپ انٹینشن کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا, پھر زیادتی والی بات ہوتی ہے. اب یہ سٹوری کیسے سٹارٹ ہوئی؟ سوموار والے دن, یہ بھی پوری پلاننگ کے ساتھ, اتوار کی رات کو کلپ اپلوڈ ہوا. ظاہر ہے اس وقت تو میں نے بولنا نہیں تھا, پورا ایک ہفتہ جو ہے گند مچاتے رہے. اگر یہ جمعرات کو انہوں نے کیا ہوتا تو میں اتوار کو بول بیٹھتا. سوموار کی صبح آ کے جناب یہ کلپ مارکیٹ میں عام ہوا. شام کو شاید اپلوڈ کر دیا تھا انہوں نے, لیکن ظاہر ہم تو زور کے وقت پروگرام ختم کر دیتے ہیں. مجھے صبح سویرے نا ناشتے کے بعد نا ہمارے اکیڈمی کے ممبر ہیں فہد بھائی, ان کا میسج آیا, اس میں ایک لنک تھا. میرے کو ٹھیپا موبائل, میرے کو کیڑا ایجنسیاں لے ہو 76 موبائل نے, ٹھیک ہے, ٹھیپا موبائل. اب اس نے لنک بھیج دیا, اس پہ تو نہیں لنک چلتا. تو میں نے کہا شاید کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو کوئی کرنٹ افیئر ہے, کوئی بعض اوقات ہو جاتا ہے, تو مجھے وہ لنک اس طرح لوگ بھیج دیتے ہیں. تو میں نے ایک دوست سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ میں ایک میسج بھیج رہا ہوں, ذرا یہ ویڈیو لگا کے دیکھو, یہ کون سی ویڈیو مجھے بھیجی ہے. ویڈیو کھولی تے اگے عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور وہ اپنے اقوال زرعی ارشاد فرما رہے. خیر بعد میں نے وہ ویڈیو جب مجھے پتا چلا تو میں نے ویڈیو لگا کے, وہ ظاہر یوٹیوب پہ تھی, میں نے دیکھ لی. میں نے کہا یار دیکھو ان کو بیٹھے بیٹھے کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میرے نمبر ہیں, ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے, اور ہم رابطے میں بھی رہتے ہیں. ان کے اپنے دوست, یہ سب کچھ ایک فون کال کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں.
ابھی بات نہیں ہوئی تو صبح ہو جائے گی، اس سے زیادہ نہیں، چند گھنٹوں میں ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ پھر ایک ایک کر کے سارے باہر نکلے، کئی تو بےچارے اپنے بھول پان میں، بعض اپنے ڈالرز بنانے کے لیے، سارے آگے جناب کلپس بناتے جا رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار دیکھو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہو کے اور اس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں یہ 7 مہینے پرانی ویڈیو ہے۔ ٹی سی ایم والوں کو میں نے ریکارڈنگ دی تھی، اور ان کے جو طلحہ بھائی ہیں ان کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ ہے، طلحہ احد، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے۔ 1.5 گھنٹے کی ہے وہ، اس میں سے 14 سیکنڈ، ایک بندے نے 2.5 منٹ، ایک نے 4 منٹ، اندازہ کرو۔ تو میں نے وہ حرکت نہیں کی جو انہوں نے کی تھی، میں نے پتا کیا کیا، میں نے چپ کر کے فون ملایا، سب سے پہلے میں نے جنید سلیم صاحب کو کیا، میں نے کہا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی؟ کہتے ہیں میں نے وہ کٹا ہوا کلپ، میں نے کہا اس میں تو 6 کٹنگ ہیں ایک کلپ کے اندر، تصویر کا ایک رخ بیان کیا ہے اور دوسرا بھی ہوا ہے۔ کہتے ہیں پوری ویڈیو بھیجیں، میں نے پوری ویڈیو بھیجی، پھر انہوں نے اگلا ولاگ کیا، اس میں انہوں نے کچھ چیزیں تو مانی کہ یہ میلافائڈ انٹینشن نہیں، ایجنسیوں کا بندہ نہیں، بس اس کو سمجھ نہیں آئی ہے، وہ تو میں آج ثابت کروں گا سمجھ کس کو نہیں آئی بھی، یہ تو اللہ تعالیٰ جسے سمجھ دے نا، جو چیزیں نیوٹن کو سمجھ نہیں آئی تھی 200-250 سال بعد آئنسٹائن کو سمجھ آ گئی، یہ تو نہیں اب کہہ سکتا کوئی کہ آئنسٹائن تو بہت چھوٹا ہے نیوٹن کو لوں، ٹھیک ہے؟ تو علم کی دنیا علمی بات ہوگی۔ میں نے کہا یہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں انجینئر صاحب، میرے تو اپنے بیٹے نے مجھے 9 کلپ بھیج دیے کہ دیکھیں یہ 9 مئی پہ بھی انجینئر صاحب کا کلپ، 26 نومبر پہ بھی، قاتلانہ حملے کے اوپر بھی، ان مسائل کے اوپر انجینئر صاحب کے کلپ ہیں سارے، اور آپ نے ان پہ اس طرح ویڈیو بنا دی ہے۔ پھر میں نے رابطہ کیا عمران ریاض خان صاحب سے، ان کے قریبی ایک دوست ہے، ان کا نام بھی جنید ہے، انہوں نے آڈیو بھیجی، عمران ریاض نے مجھے آڈیو واپس بھیجی، جی انجینئر صاحب کی میں ویڈیو ابھی بھی دیکھتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ویڈیو 7 مہینے پرانی ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے عدت کیس پہ بات کی ہوئی ہے، سارے چیزوں پہ بات کی ہوئی ہے بھائی، مسنگ پرسنز پہ آج تم بات کر رہے ہو، میں نے اس زمانے میں کی ہوئی ہے، وہ ذرا لگا کے تو دیکھو۔ ہمارے غلام حیدر بھائی نے ساری پرانی میری ویڈیوز چلا کے نا ان کا کچا چٹا کھول دیا ہے، میں نے نہیں اس کو کہا، اس نے خود کیا ہے، میں خود کرنے پہ آیا نا تو میں چھوڑوں گا ہی کچھ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل اصلاح ہے، ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، عمران ریاض خان صاحب کا مسئلہ حل ہوا، پھر آفتاب اقبال صاحب سے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب رابطہ کیا تھا تو جواب نہیں ملا، اور میں نے کہا جی آپ نے رابطہ کیا ہے رات کے وقت، صبح آپ سے بات ہو جانی تھی، اتنی کون سی ایسا مسئلہ تھا آپ نے ویڈیو پکڑ کے ریکارڈ کروا دی، انتظار کر لیتے، کوئی ایٹم بم تو نہیں گرنے لگا تھا ملک کے اوپر، انتظار کر لیتے، اور ایگزیکٹلی 24 گھنٹے کے اندر میں نے رابطہ کر لیا ان سے۔ خیر انہوں نے اسی وجہ سے پھر اگلا ولاگ بھی ریکارڈ کیا، اس میں کہا جی انجینئر صاحب کی کوئی انٹینشن ایسی نہیں تھی، نہ میں انہیں یوں سمجھتا ہوں، لیکن یوں ہے یوں ہے یوں ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس کو بھی میں ریبٹل کر دوں گا۔ یہ بھی ہوئے، پھر میں نے سوراب بھائی کو فون کیا، انہوں نے کہا جی حکم کریں، میں اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میں نے کہا جی آپ کا چینل ایسا کرتا ہے، نہیں آپ انٹرویو دیں، اپنی کلیریفیکیشن دیں انشاءاللہ۔ میں نے کہا یار یہ ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو صرف بتانا تھا کہ اللہ سے ڈریں، جھوٹ بولنے سے پہلے ذرا دیکھ لیا کریں۔ پھر طارق متین کو فون کیا، انہوں نے کہا جی میں تو ویڈیو بنائی نہیں، مجھے تو پہلے ہی پتا چل گیا تھا۔ میں نے کہا مجھے تو امید تھی کہ آپ بھی اپنا لچ فرائی کریں گے اس میں، کہتے ہیں نہیں مجھے پتا تھا، اور مجھے اس کا کانٹیکسٹ بھی پتا ہے کہ یہ اس طرح بات نہیں ہوئی تھی، ایسے ہوئی تھی۔ لو جی میں نے ایمانداری کے ساتھ 5 بندوں کے ساتھ بات کی، اس کے بعد آج میں 7 دن کے بعد آلموسٹ اس کلپ کے اپلوڈ ہونے کے آپ سے بیٹھ کے لاجیکلی گفتگو کر رہا ہوں۔ سب سے رابطہ کرنے کے بعد 5 کامن چیزیں جن پہ ہم ایگری کی ہیں وہ ذرا آپ سن لیں، میں ذرا انجینئر ہوں تو میں انجینئر کے طریقے سے ہی انہیں سمجھاؤں گا۔ 5 چیزوں پہ یہ سب کے سب ایگری کیے مجھ سے۔ کون؟ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی، جنید سلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، سیاست.pk کے سہراب بھائی حفظہ اللہ تعالی، اور طارق متین صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ یہ 5 اس بات پہ میرے ساتھ ایگری ہے، 5 باتوں پہ۔ کامن پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا سوائے طارق متین کے، انہوں نے کہا مجھے پتا تھا اس لیے میں نے ولاگ بھی نہیں بنایا، باقی 4 نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 7 مہینے پرانی ہے،
26 नवंबर 2024 से भी 4 महीने पुरानी, जुलाई 2024 की ये वीडियो है। ये अपने आप को कहते हैं जर्नलिस्ट, और हमें ये कहते हैं कि आप सियासत पे बात ना किया करें, आपको नहीं पता। और अपनी जर्नलिज्म का हाल है कि इन्हें ये नहीं पता कि वीडियो आपकी है ये पुरानी है। लो सामो। और मेरी इस डांट को आपने एक टीचर की डांट समझना है, ये मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रहा। कॉमन पॉइंट नंबर 2, पांचों ने माना कि इंजीनियर साहब आप वाहिद बंदे हैं जो 9 मई पर भी बोले, कातलाना हमला हुआ खान साहब पे उस पर भी बोले, उन दिनों तौहीन मजहब का इल्जाम भी लगा था, प्राइम मिनिस्टरशिप से वो फारिग हो चुके हुए थे और टीएलपी वाले उनके खिलाफ हंगामा कर रहे थे, मैं उस पर भी बोला, मिसिंग पर्संस के ऊपर पहले भी बोला, बाद में भी बोला, अब तक बोल रहा हूं। इद्दत केस के ऊपर तफसीली लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर भी बोला। सब ने एग्री किया जी, हमें पता नहीं था वीडियोस अपलोड। भाई यूट्यूब तो नहीं झूठ बोलती ना, यूट्यूब तो नून लीग एस्टेब्लिशमेंट या पीटीआई की नहीं है, ना बरेलवी देवबंदी अहले हदीस है। अल्लाह का शुक्र है वो गोरा साहब है, अपलोडिंग डेट नीचे आ जाती है। और इन वीडियोस की जो व्यूअरशिप है वो लाखों में है, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 4 लाख। ये नहीं है कि किसी खोड में है कोई क्लिप। कॉमन पॉइंट नंबर 3, मैंने इन पांचों को कहा कि मुझे बताओ जिन मौलवियों ने इमरान खान से फायदे उठाए, रो रो के दुआएं की, अपना कारोबार लॉन्च किया, उनकी तरफ से स्पोक्समैन बने हुए थे ताहिर अशरफी साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, और बाकी उलमा, नूरुल्लाह कादरी साहब, बाकी ये किधर है? इनके खिलाफ क्यों नहीं ट्रेंड चलाते जिन्होंने तुमसे तनख्वाहें लेकर खाई हुई है, फायदे उठाए हैं? इनके खिलाफ भी ट्रेंड चलाओ ना कि ये क्यों नहीं बोल रहे। एक वीडियो उन्होंने निकाली हुई है, वो भी तारिक जमील साहब कुछ नहीं बोले हुए, मुझे पता है वो बहुत समझदार है। हाँ, इन्होंने जानबूझ के उसकी हेडिंग ऊपर बना दी हुई है कि जी वो बोल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। उनके जीन्स ही नहीं है इस तरह के कि वो बोल सके। उनके खिलाफ कोई ट्रेंड नहीं चला रहे हो जिन्होंने फायदे भी उठाए। मेरे खिलाफ क्यों? इसका मतलब है गल विच कोई और है, सौदा मुक गया जे, ताए काम शुरू किया जे। या आप लोगों को गालियां पड़ रही थी मुल्क छोड़ने के ऊपर, तो आपने कहा कि हम रुख ही दूसरी तरफ बदल दें। ये वो बातें जो इनके अपने लोग भी कह रहे हैं, शेर अफजल बरवत साहब, बाकी लोग। लेकिन चले, ये बहुत सख्त जुमले होंगे, ये मैं सिर्फ इनको बताने के लिए कह रहा हूं कि मैं ये बोल सकता था जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसने जन रखता हूं कि आप शैतान के हत्थे चढ़े कम अज कम। कॉमन पॉइंट नंबर 4, सब ने कहा, वीडियो में भी कहा कि आपकी जो दीनी खिदमात है हम उनकी कदर करते हैं, आप रेफरेंस से बात करते हैं, आपने फिरका वारियत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, हम पहले भी आपके स्टूडेंट्स थे, आंदा भी रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, सारे स्टूडेंट छोड़ जाए, मैं तो अपनी आखिरत की फिक्र में हूं। हमें यह फर्क पड़ा है कि बाकी लोगों के खिलाफ तुम ट्रेंड चलाते हो ना, उनके सब्सक्राइबर्स 1.5 लाख कम हो जाते हैं, मेरे इस एक हफ्ते में 10,000 बढ़ गए हैं। हाँ, मनु तो फर्क पे आ जाए। लो जामो, तुम लोग ये समझते हो कि मैंने ये स्टूडेंट्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से लॉन्च किए हैं, जिस तरह तुम लोग किसी जमाने में लॉन्च हुए थे। अब कह रहे हैं जी हमने माफी मांग ली है। रुक जाओ, रुक जाओ, अच्छा, इतनी जल्दी नहीं होती माफी। हाँ, और माफी तो बाकी लोग भी मांग चुके थे, वोट को इज्जत दे रहे थे, दोबारा से फिर उन्होंने बैत कर ली। तुम्हारा भी क्या एतबार है? आराम से देखेंगे, सब्र करो भी। तो दीनी खिदमात अल्लाह के फजल से हमने इसको अर्न किया है अपनी आखिरत की फिक्र में। हमें कोई इस तरह की दौड़ जबरदस्ती नहीं कर सकता अल्लाह के फजल से। कॉमन पॉइंट नंबर 5, इस पे भी वो एग्री किए, अगरचे वो कह रहे हैं जी इंजीनियर साहब की फील्ड नहीं, वो ना बोले। अब वो देखे, सारे कह रहे हैं नहीं आपको भी हक है, आप बोल सकते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। फिर इंजीनियर साहब कहते हैं मेरे ये मकसद नहीं था पॉलिटिक्स पे बोलना, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, तो बोले क्यों है? और अगली बात भी सुनो ना, कटा हुआ क्लिप 5 कटिंग, मैंने उसमें कहा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे नौजवान बच्चों ने 90s की सियासत नहीं देखी हुई है, उस वक्त भी यही कुछ होता था। तो मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं कि इन पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे अपने मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं करना। इनके बच्चे बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, तुम्हें यहां पे मरवा रहे हैं। किधर है खान साहब के बच्चे? बाहर हैं।
جی وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. اچھا جی, تو حسن نواز اور حسین نواز بھی تو پالیٹکس میں نہیں تھے, ان کو کیوں تانا دیتے ہو؟ تو یہ تانے چھوڑ دیں, سب ایک کچھ ہو. ہاں ایک کتا روسٹ ہے, دوسرا بلی روسٹ ہے دو ہی رام. ہاں ظاہر ہے, اب مان رہے ہیں, کہتے نہیں وہ تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے. ہاں جی یہ وہ گلاس ہے جس میں 100 قطرے ہیں گٹر کے, اس میں ایک ہے تو یہ پی لیں. جناب ہم ایک والا بھی پینے کے لیے تیار نہیں, ہم پاک پانی پئیں گے. اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں. تو آپ بات نہ کریں, آپ کی فیلڈ نہیں ہے. اپنی فیلڈ یہ ہے کہ سارے جرنلسٹ ہیں. جرنلسٹ کی کب سے فیلڈ ہوگی وہ پالیٹکس پہ بات کرے؟ صرف پالیٹکس کو رپورٹ کر سکتا ہے. اور ابھی عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ نے خود مانا, جو میں کہتا تھا یہ نہیں مانتے تھے, اب انہوں نے مانا کہ انجینئر صاحب جو آپ کہتے ہیں نا بیلنس بات کیا کریں, تو ہم بیلنس نہیں کر سکتے, ہم تو یہ لائن لیں گے. تو انہوں نے خود مان لیا کہ میں صحافی نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا فرنٹ مین ہوں. یہ خود مانا ہے انہوں نے. تو بھائی صحافت چھوڑ دو, آپ جوائن کرو اس کو, پالیٹکس کو, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم پالیٹکس میں, اور تمہارے ان پڑھ ٹین ایجرز بچے پالیٹکس پہ کامنٹس کریں, گالیاں لکھیں لوگوں کو, ان کو حق ہے, مجھے کوئی حق نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے تم سے اور تمہارے بڑوں سے زیادہ ہی پالیٹکس آتی ہے. آج جن لوگوں کو تم لوگ بڑا پسند کر رہے ہو نا, انہی لوگوں سے تم لوگ نفرت کرتے تھے. مطیع اللہ جان اور اعزاز سید میرے اکیڈمی میں آئے, ہماری اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے منہ بنائے ہوئے تھے, جو یہاں پہ عمران خان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے, بوتھے بنے ہوئے تھے اتنے اتنے ان کے. آج ہمیں کہتے ہیں یہ علی بھائی دیکھیں مطیع اللہ جان نے کیا فرمایا, اور میں کہا جا عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, میں نام نہیں لیتا پھر برا مان جائیں گے. اس ٹائم تو بوتھے بڑھائے سن سارے نے, اور سارے نیچے جی علی بھائی کن سے مل رہے ہیں. حالانکہ مطیع اللہ جان آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے, اسد علی طور وہاں پہ ہی کھڑا ہے, اعزاز سید وہاں پہ کھڑا ہے. یہ تینوں میرے دوست ہیں, مجھ سے رابطے میں ہیں. اور میرے بارے میں پوچھنا ہے نا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تو اعزاز سید سے پوچھو, وہ پیچھے سے جیلم کے ہیں. اور ابھی یہ کانفرنس ہوئی ہے, اعزاز سید نے وہاں خطاب کیا اور اس نے ان کے منہ کے اوپر چپیڑ ماری ہے. اس نے کہا کہ اچکزئی صاحب کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا یہاں پہ کہ وہ نظریاتی بنے. اگر کوئی ہے نظریاتی تو اچکزئی ہے, جو ہمیشہ سے ہے. ابھی مجھ سے پہلے پوچھ لیتا نا اعزاز سید, تو میں کہتا یہ بھی ادھر بولنا ہے تم نے. ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. کبھی حامد میر صاحب کی تعریف کر دی, ان کے بوتھے بن جاتے تھے. آج حامد میر کے بغیر چلتے نہیں ہیں لوگ. تو حامد میر تو چینج نہیں ہوا, تم لوگ چینج ہوئے ہو. حامد میر تو وہی کھڑا ہے. ہاں تو آپ کہنا جی انجینئر صاحب کو پالیٹکس کا نہیں پتا, اور تانوں نہیں کچھ پتا, تانوں ہن سمجھ آئیے بڈھے ویلے. انجینئر صاحب تو اس ٹائم ہی انہوں نے نال سن, اور ابھی بھی اگر میری گارنٹی لینی ہے انہی سے لے لو. اسد علی طور کو فون کرو, مطیع اللہ جان کو فون کرو کہ علی بھائی کے کیا تھاٹس ہیں. میری زندگی میں کبھی کوئی وقت ہی نہیں آیا کہ میں ان کا اعلی کار بناؤں. جس طرح مولا علی علیہ السلام 8 سال کی عمر میں رسول اللہ کی تربیت میں تھے, باقی صحابہ تو کافر سے مسلمان ہوئے, مولا علی نے تو آنکھ ہی اسلام میں کھولی ہے. میں نے اپنی شعور کی آنکھ اپنی کالج یونیورسٹی کے لیول کے اوپر جب کھولی تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ یہ سارے کا سارا فراڈ چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے گھوڑے لانچ کرتی ہے, پھر ان کو یوز کر کے پھینک دیتی ہے. یہ آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ کبھی نظریاتی نہیں تھے اور آج نظریاتی بنے. ہمیں سمجھا رہے ہو یار, کل کے بچے آ کے, عمر میں بے شک بڑے ہو, علمی طور پہ بات کرو. تو اس قسم کی باتیں کر کے ٹرینڈ چلا کے انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اب مجھے بتائیں, میں جو آج ان کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں, ان کا مخالف صحافی بھی نہیں کر سکتا, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کر سکتی. اور یہ بھی اگر مجھے نہ تنگ کرتے تو میں نے نہیں بولنا تھا. اب آ جائیں 5 علمی پوائنٹس جو اس کو میں ریبٹل کروں گا. 5 تو میں نے بتایا کامن پوائنٹس, اب 5 علمی پوائنٹس ریبٹل کرنے کے لیے. نمبر 1, یہ ٹرینڈ خود ساختہ تھا اپنے پرسنل گینز کے لیے یا شیطان کے ہتھے چڑھ کر, کیونکہ ویڈیو تھی یہ جولائی 2024 کی, اور اسے انہوں نے جوڑا 26 نومبر کے واقعے کے ساتھ. 26 نومبر سے 4 مہینے پرانی ویڈیو تھی, اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب 2.0 بن کے لانچ ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود تنخواہ دار ہیں. اور جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ پتہ ہے کون ہے؟ نادر بلوچ, ہمارے دوست ہیں, صحافی ہیں. پہلا کلپ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, اس سے ان سب لوگوں نے ولاگ بنائے. یہ مجھے نہیں پتا تھا. میں نے جب عمران ریاض خان صاحب سے رابطہ کیا
تو ان کے اسسٹنٹ دوست جنید صاحب جو ہیں، جنید سلیم نہیں، ایک اور جنید، میں نے کہا مجھے وہ کلپ چاہیے. انہوں نے ڈھونڈ کے مجھے وہ کلپ بھیجا. پھر میں نے کنفرم کیا واقعی لوگوں نے اسی کلپ کو چلا کے ولاگ. میں نے سیدھا فون کھڑکایا نادر بلوچ کو. میں نے کہا نادر بھائی یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب میرے پاس وہ آیا تھا، میں نے چڑھا دیا. میں نے کہا اس میں دیکھا آپ نے 6 کٹنگ ہے، صرف ایک طرف کی بات بیان ہوئی ہے، دوسری طرف کی ہوئی نہیں ہوئی. کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا آپ کا دماغ نہیں کام کیا؟ آپ کے پاس میرا نمبر سیف ہے، ایک فون کال پہ میں اویلیبل تھا. کہتے ہیں انجینئر صاحب مجھے معاف کر دیں، معذرت، میں پوری ویڈیو چڑھاؤں گا اور معذرت بھی کر دوں گا. آج کل وہ ہم نیوز میں پروڈیوسر ہیں. میں نے ان کو آفر کی کہ آپ آ جائیں اکیڈمی. ویسے تو لوگ ہم سے پوڈ کاسٹ مانگتے ہیں تو ہم نے لائن میں لگائے ہوئے ہیں، آپ کو میں دے دوں گا، آ کے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مجھ سے یہ بات کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب میں نے وہ پوری ویڈیو 1.5 گھنٹے کی دیکھ لی ہے، یہ اس طرح نہیں تھا، یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں معذرت کرتا ہوں. نادر بلوچ نے تو مجھ سے کی ہے معذرت، کم از کم میری کو 4 دفعہ اس کے بعد ان سے بات ہو چکی ہے. اور میں نے ان کو کئی ایک نصیحتیں کی کہ آپ نے اس طرح نہیں بننا کہ کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے اور بعد میں آپ کو یہ نہیں چھوڑیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب ہم آپ کی اس نصیحت پہ پہلے سے ہی عمل کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2، پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں یا ان کے سپورٹرز، ان کا شکوہ جو مجھ سے تھا کہ میں نے خان صاحب سے متعلق جو چیزیں تھیں ان کے اوپر بیان نہیں کیا، وہ بھی اپنی موت مر گیا. جائیں یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، 9 مئی کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ایک نہیں اس رات کوئی ویڈیو آ گئی تھی، لاکھوں لوگ دیکھ چکے تھے. جنرل آصف منیر کی تصویر کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ اگر تم فیض حمید کو اور باجوہ کو سزا نہیں دے سکتے تو پی ٹی آئی والوں کو اندر نہ کرنا. یہ میں بات کر رہا تھا. کہتے ہیں انجینئر صاحب بدل گئے. انجینئر صاحب نہیں بدلے، تم لوگ بدلے ہو. پہلے مطیع اللہ جان کو گالیاں نکالتے تھے، اب کہہ رہے ہو وہ بڑا اچھا صحافی ہے، حامد میر بڑا اچھا صحافی ہے. ہم تو شروع سے تعریف کر رہے تھے، 2016 سے کر رہے تھے. باقی علمی اختلاف اپنی جگہ. 26 نومبر اس کے اوپر جو نمازی کو انہوں نے پھینکا، اس کے اوپر میں نے سخت ویڈیو ریکارڈ کروائی. اچھا ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں. مسنگ پرسنز کے اوپر، خان صاحب پہ قاتلانہ اٹیک ہوا اس کے اوپر، 8 فروری کے الیکشن کے اوپر میں نے کہا کہ 2018 سے زیادہ متنازع الیکشنز ہیں 2024 کے. اور میں کیا کروں؟ تنخواہیں تم لوگوں نے کھائی ہیں، کام ہم سے لینا چاہتے ہو. یہ میں پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کو کہہ رہا ہوں، نہ تمہارے لیے کبھی کام کیا ہے، نہ ان کے لیے کبھی کام کیا اور نہ آئندہ کریں گے. علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ جو کٹا ہوا کلپ ہے جو نادر بھائی نے مجھ سے معذرت کر لی کہ مجھ سے غلطی سے اپلوڈ ہو گیا اور باقی لوگوں نے ولاگز کیے، وہ ٹی سی ایم کہ جو طلحہ احد بھائی ہیں ان کے اپنے آفیشل چینل پہ رکھا ہے. آلموسٹ 2.25 لاکھ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. آپ اس کو خود دیکھیں، 1.5 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے. اس میں جو کرٹیکل پوائنٹس ہیں جو انہوں نے کاٹ کے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا، میں وہ پوائنٹس بھی اس میں ڈسکس کروں گا. وہ پوری کی پوری ویڈیو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. اس میں میں نے آسمہ جہانگیر کی تعریف کی ہے. آسمہ جہانگیر وہ عورت ہے، اس کی تعریف کرنے سے ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق سے لے کر مشرف تک لوگ اپنی قبر میں بھی کانپ اٹھتے ہیں. اتنی وہ نفرت کرتے ہیں آسمہ جہانگیر سے. حامد میر صاحب کی میں نے تعریف کی مسنگ پرسن کے اعتبار سے، وہ انہوں نے کاٹ دی بیچ میں سے. اور میں نے ٹی ایل پی کو بھی کہا کہ یہ بھی ایسٹ ہیں، کم از کم ووٹ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے ٹی ٹی پی کی طرح. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس میں تعریف کی ہوئی، جو آج کل ان کے امام بھی ہے. ہاں ہے نا امام. اچکزئی کی نقلیں منہ پہ چادر پھیر کے کون اتارتا تھا کنٹینر کے اوپر؟ آج اچکزئی صاحب امام ہے. تو کیا اچکزئی نے اپنا قبلہ بدلا ہے؟ نہیں، انہوں نے بدلا ہے. تو اچھا چلو آپ مانو کہ اس وقت اچکزئی کو جو یہ کہتے تھے کس کے کہنے پہ کہتے تھے؟ سچ سچ بتا دو. اس کے اوپر بھی ایک ٹویٹ کر دو، بتاؤ سچ سچ کس کے کہنے پہ تم اعلی کار بنے ہوئے تھے. اب یہ نہ کہنا کہ باقی بھی اعلی کار تھے. نہ 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 نہ، تمہیں ہم نے مہاتما مانا تھا کہ تم باقیوں کی طرح نہیں ہو، تم بھی وہی نکلیا. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں انجینئر صاحب باقیوں کو موقع دیا، ایک خان کو بھی دے دیں. ہائے ہائے ہائے، خان کو میں نے موقع دینا ہے؟ تم نے تو ہمیں بتایا تھا یہ ویسا نہیں ہے. تو پھر ہماری بات کو ہضم کرو کہ ایک کتا روسٹ ہے، دوسرا بلی روسٹ ہے دونوں ہی رام. اس طرح نہ کرو. ایک غریب تو بدتمیز
خود کسی گراؤنڈز کے اوپر کھڑے نہیں ہیں اور لوگوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں آپ لوگ. تو وہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں, کلپس کٹے ہوئے ہیں, وہ صرف میں ہائی لائٹس اس کی چلاؤں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. حتیٰ کہ طلحہ بھائی اینڈ پہ کہتے ہیں وہ علی بھائی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس طرح کچھ آپ نے بول دیا ہے, تو اب اینڈ پہ آپ آصف منیر صاحب کو ڈائریکٹ ہی کوئی میسج دے دیں. تو میں نے اس میں وہ میسج دیا 9 مئی کے اوپر, اس میں بولا, اور میں نے اس میں سٹنگ آرمی چیف کو یہ کہا کہ آخرت کی فکر کریں, جو بے گناہ لوگ پکڑے ہوئے انہیں چھوڑیں, 1 سال سے ان کی ڈیٹس نہیں لگ رہی ہیں, آپ اللہ کو جواب دے ہوں گے. اور میں نے وہ جملہ ریپیٹ کیا جو پی ٹی اے والے کہتے ہیں انجینئر صاحب کا پہلے اور کوئی قبلہ تھا اب بدل گیا, کعبے کی چھت والا جملہ اس ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہے. لو سامو, اینڈ پہ میں نے کہا کہ آرمی چیف, چیف جسٹس, نواز شریف, عمران خان, یہ سب کے سب لوگ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر معافی مانگے. اس معاملے میں پہلے نمبر پہ فوج کا کام ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کو درست کرے اور اپنے پرانے گناہوں سے معافی مانگے پبلکلی. فوج کو بھی ماننا ہوگا کہ ضیاء الحق بھی غلط کرتا رہا, مشرف بھی غلط کرتا رہا, باجوہ صاحب بھی غلط کرتے رہے, فیض حمید بھی غلط کرتا رہا, اور ہم سے بھی اس معاملے میں زیادتی ہوگی. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے جا نہیں سکتے. آئی تھنک یہ پرابلی پہلی کانورسیشن ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ذکر ہوا. لاسٹلی جنرل عاصم کے لیے اگر آپ ایک میسج دیں, اور لیٹس سے وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا, عمران خان کو بھی, نواز شریف کو بھی, اور چیف جسٹس کو بھی, اور آرمی چیف کو بھی, اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا, اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے. ڈان لیگ پہلے پرائم منسٹر کو فارغ کرواتے ہیں, بعد میں ڈان لیگ کہتے ہیں یہ سب سے بیسٹ پالیسی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے. تو یار آپ لوگ مخلص نہیں. غامدی صاحب ہمارے استاد ہیں, ہمیں ان سے عقائد میں اختلاف ہے, لیکن ان کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی سسٹم یہاں پہ نافذ کر دیا ہوتا, اسلام میں, نان اسلامک, جو بھی دنیا میں, اخلاص کے ساتھ اس کے پرنسپل کو فالو کرتے نا, تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں انجینئر صاحب نے صرف خان صاحب سے معافی منگوائی ہے. جھوٹ بولا ہے تم نے. اسی پوڈ کاسٹ میں نے سب سے معافی مانگنے کا کہا ہے. دیکھ لیں کتنا بڑا بلنڈر ان لوگوں سے ہوا ہے. ان لوگوں نے پتا کیا کیا ہے؟ جس طرح کوئی یہودی مجھے آگے کہے نا کہ انجینئر صاحب آپ کے قرآن کو ہم کیا پڑھیں, قرآن حکیم میں تو تمہارے رب نے ہمیں پھٹکارے ہوئے بندر کہا ہے. آج کی ڈیٹ میں ڈیجیٹل بندر, نئی ٹرم لے جاؤ, پھٹکارے ہوئے بندر. ظاہر ہے یہ بھی پھٹکارے گئے نا, پہلے تو 5th جنریشن وار لڑ رہے تھے, اب ان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی ہوگی. یہودی اگر مجھ سے کوئی آ کے بات کرے تو میں اسے کیا کہوں گا؟ رکو ذرا, صبر کرو, آ جاؤ بتاتے ہیں. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ اس میں صرف لکھا ہوا ہے, میں اسے بتاؤں گا بھائی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے واقعی جو تم کہہ رہے ہو. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے فرمایا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ, یعنی ڈیجیٹل بندر. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے, کیونکہ اصحاب سبت تھے یہ, جنہوں نے مچھلی کے شکار کے بارے میں حد سے تجاوز کیا, ان کو اللہ نے بندر بنایا تھا. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, بنی اسرائیل, یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا, تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. تو میں کہوں گا کہ ڈیجیٹل بندروں, یہودیوں, کسی زمانے میں تم اللہ کے لاڈلے تھے. سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے, لیکن جب تم نے نافرمانی کی پھر تم ڈیجیٹل بندر بن گئے, پھٹکارے ہوئے بندر. تو یہ بات کمپلیٹ ہو گئی نا. اب پوڈ کاسٹ میں سے ایک کلپ کاٹا اور ٹرینڈ چلا دیا, دوسری بات کاٹی نہیں. قرآن حکیم میں سے بھی میں ایک کلپ کاٹوں, قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, اور یہودیوں کے خلاف کلپ چڑھا دوں؟ نہیں. دوسرا بھی ہے, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ میں نے چھوٹی سی مثال دی آپ کو پتا ہے نا, میں تم دسیا کہ بنو امیہ دی چالاں جدے ختم ہوندی ہیں اتوں میری عقل سٹارٹ ہوندی ہے. میں اور بھی مثالاں دے سکتا, لیکن ایک ہی عزم کر لو نا, کافی ہے انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے سوشل میڈیا جو گائیڈڈ لوگ ہیں ان کے, انہوں نے 5 بڑی چیزیں میری اس میں پکڑی ہیں, اور وہ بھی ڈسیو ہونے کی وجہ سے جو عمران ریاض خان صاحب نے اپلوڈ کی. باقی تو ساری فضول ہیں, ان کو خود ہی پتا چل گیا کہ فضول ہیں.
5 कौन सी थी? नंबर 1, उन्होंने कहा जी काबे की छत वाला बयान जो है वो पुराना था, अब नया है। तो अब पता चल गया TCM की पॉडकास्ट में भी काबे की छत वाला बयान है, ये झूठ पकड़ा गया। नंबर 2, उन्होंने कहा जी आपने इमरान खान से माफी का मुतालबा किया, बाकियों से क्यों नहीं किया? झूठ। उसी TCM की पॉडकास्ट में मैंने तो आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को, नवाज शरीफ को, इमरान खान को मेंशन करके कहा है कि तुम सब काबे की छत पर खड़े हो और कौम से माफी मांगो अपने पुराने गुनाहों के ऊपर। ठीक है। तीसरा, यह बड़ा डंग मारा है इमरान रियाज ने अपनी बेवकूफी में। कहते हैं जी इंजीनियर साहब खान साहब के करैक्टर के ऊपर हमला कर रहे हैं। उस पॉडकास्ट में कह रहे हैं ना तो इसका माजी पता और ना पता मुस्तकबिल। तो इंजीनियर साहब अल्लाह का और उसका अपना मामला है, उसने कब कहा मैं पारसा हूं? अब ये जो भी सुनता है वो कहता है वाकई यार इंजीनियर साहब ने तो जातियात के ऊपर हमला किया है। अल्लाह के बंदो, मैं तो अपने मुखालफीन की भी जातियात पे हमला नहीं करता, हालांकि मेरे कई मुखालफीन ऐसे हैं जिनकी जाती बातें मुझे पता है। बेशर्मो उसको सुनते। मैंने पॉलिटिकल किरदार की बात की थी कि इनके बाजी का नहीं पता, पहले तो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में थे। अब ये नहीं कह रहे मैं पावर से आऊंगा, ये कहते हैं कि मुझे बिठाओ, इनको हटाओ और खत लिख ले आर्मी चीफ को। ये तो बाद में खत लिखे, तो मुझे नहीं पता इनका मुस्तकबिल क्या होगा कि ये यू टर्न बहुत लेते हैं। इसको इमरान रियाज ने कहा कि मैं खान साहब के जाती किरदार पे बात कर रहा हूं। कितनी बड़ी ये 2 नंबरी है। लेकिन मैं तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, आजकल वैसे ही तुम पे मुश्किल वक्त है कि ठीक है शैतान कहते चढ़ के तुमने ये बात की, लेकिन अब पूरी वीडियो के बाद माफी मांगो। अगली वीडियो में आके मासूम सा जुमला बोल रहा है हाँ मुझे पता चला है ये पुरानी वीडियो है। तो तेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया, तूने तो 26 नवंबर के ऊपर लगाया था कि उसके बाद लॉन्च हुआ है ये, और ये 26 नवंबर से 4 महीने पहले की वीडियो है। तेरा प्रोग्राम बढ़ गया, माफी मांग मुझसे, झूठ बोला तूने। हाँ पता चला इद्दत केस के, इद्दत केस नहीं 9 मई पे बोला, मिसिंग पर्सन्स पे बोला, जो तूने मिसिंग करवाए थे फैज हमीद के साथ मिलके और आलाकार उस वक्त बना हुआ था, उस पर भी बोला। कातलाना हमले के ऊपर मेरी वीडियो आई, 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर आई, और जिन मौलवियों के तुम यूं यूं जाके हाथ चूमते हो ना, तारिक जमील के और बाकियों के, उन्होंने तो एक जुमला भी नहीं बोला। तारिक जमील के खिलाफ भी कोई क्लिप बनाना इमरान रियाज, तो फिर मुझे तो वसवसा आएगा कि तुम्हें लोग भगोड़ा कह रहे थे तो तुमने तवज्जो हटाने के लिए 7 महीना पुराना क्लिप काट के तो तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश की। तुमने क्या समझा कि मैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह, तुम भी और तुम्हारा बड़ा मर जाएगा, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये मैं तुम लोगों को आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म की लेगेसी खत्म नबूवत की बरकत से, ये एक मजहबी प्लेटफॉर्म है, ये खत्म होने वाली नहीं इंशाअल्लाह ताला। तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को? और हमारे जितने स्टूडेंट्स इनके हत्थे चढ़कर इस वीडियो के बाद भी आलाकार बन रहे हैं, तो मैं उनसे ऐलान बरात करूंगा अगर कोई है। वैसे तो ऐसे नहीं होंगे, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यह याद रखे कि मैं उन्हें क़यामत वाले दिन भी माफ नहीं करूंगा इस झूठ के ऊपर। और बाज तो ऐसे बेशर्म होते हैं कट्टर किस्म के, पूरी बात सुन के भी उनका दिल नहीं मानता। और भाई दिल तो मेरा भी नहीं मानता था बरेलवियत गलत निकले। मैंने 2002 में गिलाफ काबा को पकड़ के दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बरेलवी मारना। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बरेलवियत छोड़ता, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि फ्रॉड है, तुम्हें पता चल गया कि फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है ये, जितनी बातें इसने की। और चौथी बात, 3 तो मैंने आपको बता दी, इसमें चौथी बात इसने की डिजिटल दहशतगर्दी, ये टर्म वो उनकी यूज कर रहा है। तुम 5th जनरेशन वार की, फैज हमीद की जब टर्म यूज करते थे, तुम लोगों ने हजारों ISBR में बंदे भर्ती किए। उस वक्त कहते थे कि जी नून लीग को इंडिया वाले फंडिंग करते हैं। TLP के बारे में हेडलाइन फवाद चौधरी की आई थी जियो पे 9 वाली कि जी पता चला है कि इतने लाख अकाउंट जो है वो इंडिया से TLP को सपोर्ट कर रहे हैं, ये डिजिटल दहशतगर्द है, फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि उस वक्त TLP के साथ ज्यादती भी हो रही थी, साद रिजवी को ना हक पकड़ा हुआ था और मैंने मुखालफत की थी। चलें आज मैं आपको तीसरी बात बताऊं। जब फैज हमीद साहब DGISI थे, उस वक्त हमारे यहां जेल में एक नया ISI का कर्नल आया, तो उन्होंने कहा कि मैं स्टूडेंट हूं इंजीनियर साहब का, मेरी वाइफ भी, तो मैं मिलना चाहता हूं। हमने मीटिंग रख ली, उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। मिले वो इस जरिए से, ये खान साहब जब वजीर आजम थे उस दौर की बात करते करते मुझे कहते हैं वो कि इंजीनियर साहब ये TLP के बारे में आपकी क्या राय है? हालांकि TLP ने मेरे पे मर्डर अटेम्प्ट करवाए हुए थे, उस वक्त तक 2 मर्डर अटेम्प्ट तो हो चुके हुए थे।
ایک تو کنفرم تھا, دوسرا مجھے یاد نہیں کہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. میں نے کہا جی ٹی ایل پی پہ بندی لگانا غلط ہے, سعد رضوی کو چھوڑنا چاہیے. کہتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا بالکل, پولیٹیکل جماعت ہے, آپ آئین کو نہیں توڑ سکتے. پھر میں نے کہا یار فیض حمید صاحب کو کہنا کہ آپ کے بھائی کے بارے میں بڑی شکایتیں ہیں کہ وہ زمینوں پہ اس طرح قبضے کرتا ہے, اس طرح فوج کی بدنامی ہو رہی ہے, تو آپ ذرا اپنے گھر کی بھی صفائی کریں. یہ فیض حمید جب آپ سمجھ لیں انڈکلیئر فرعون تھا یہاں کا, تو میں اس کے کرنل کو یہ بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں انجینئر صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لاچ ہوئے ہوئے, اور یہ لوگ ہر وقت اس کی تنخواہیں کھاتے پھرتے تھے, باتیں مجھے کرتے ہیں. یہ 4 اعتراض. 5واں اس نے کہا کہ جی انجینئر صاحب جو ہے نون لیگ کی زبان بول رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں. یہ 5واں. اسی کے اوپر میں نے اگلا علمی پوائنٹ الگ سے ڈسکس کرنا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5. 2013 کے الیکشن میں میں نے خان صاحب کو نہ صرف ووٹ ڈالی بلکہ ہزاروں لوگوں سے ڈلوائی. 2013 میں. 2014 میں یہ کنٹینر پہ چڑھ گئے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. ظاہر جنرل پاشا صاحب نے کہا کہ آپ کو ہم لانچ کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالی آپ جیتیں گے. 2014 میں یہ جب دھرنوں میں آئے تو میں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا. میں نے کہا یار یہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن گئے, اب اسٹیبلشمنٹ اسے یوز کرے گی اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینکے گی. مجھے 2014 میں پتا چلا, خان کو تو 2022 میں پتا چلا نا کہ میں ٹیشو پیپر بن گیا ہوں, مجھے 2014 میں پتا چل گیا. تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا بندہ ہوں. اس کے بعد 2017 میں مجھ پر ایک جھوٹا کیس بنایا کہ جی یہ دہشت گرد یہاں سے بھرتی کر کے افغانستان بھیجتا ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو ایجنسیوں کا بندہ تھا وہ کٹر بریلوی تھا, اس نے ایک جھوٹی رپورٹ لکھ دی. ہمارے آفس میں گئی, انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. میں کہا نا, الزام لانا جے او لاؤ جیڑا میں مننا بھی. میرے اوپر آپ نے بنو امیہ کے حمایتی ہونے کا الزام لگا دیا. میں تو دیوبندیت کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو میں نے وہاں کیوں بندے بھرتی کر کے بھیجنے ہیں. ہوا یہ تھا کہ ہمارے لیکچرز میں ایک اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا, وہ چلا گیا تھا اس وقت افغانستان, اور وہاں وہ مارا گیا. پتا چلا جی وہ ہمارے درس میں آ کے بیٹھتا تھا. تو میرا کیا لینا دینا بھائی, میرے درس میں تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو اس نے رپورٹ بنا کے بھیج دی. میں پیچھے نہیں ہٹا, میں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ کیا. 1 سال تک بے عزت ہوتے رہے. یہ سارے ریاستی اداروں کے لوگ آتے تھے, شوکت صدیقی صاحب ان کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے, اس لیے تو بعد میں نکال بھی دیا نا ان کو. جب بالکل فیصلہ ہونے کے قریب تھا اس وقت شوکت صدیقی صاحب نے وہ تقریر مشہور زمانہ کر دی. صدیقی صاحب گئے پیچھے, آگے اطہر من اللہ صاحب. اطہر من اللہ ہے ہی بندہ فیض حمید کا تھا, آج کل نظریاتی ہے میں مانتا ہوں, لیکن پرانے گناہوں سے توبہ مانگ. اطہر من اللہ, تیرے پاس میرا کیس لگا تھا, اس نے دوسری پیشی پہ سارے کیسز فارغ کر دیے. جی فوج کے کیسز ہم سن ہی نہیں سکتے. پھر میں نے اس کو اپیل کی, سپریم کورٹ میں کرنی تھی, وہاں ہم نے اپلائی کیا. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ وکیل بھی ڈرتے ہیں ان کے خلاف کیس لیتے ہوئے, ریاستی اداروں کے خلاف. خیر وہ بڑی مشکل سے ایک وکیل ارینج کیا. اس دوران ہماری دعوت کا اتنا قد کاٹ پھیل گیا, تو مجھے کافی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ نا ریٹائرمنٹ لے ہی لیں جب آفر کر رہے ہیں, وہ کون سا آپ کو جاب سے نکال رہے ہیں. تو میں نے یہ اپنی لائف سٹوری میں ریکارڈ کروایا, چونکہ آفتاب اقبال صاحب نے کہا نا ہمیں تو نہیں پتا جی اس کو کیوں نکالا گیا. اس بات سے نکالا گیا کہ تسی لوگ بیٹھے سو بچ ہوں توبہ کر لیجئے, میں مننا, لیکن تواڈے وڈے ادو بیٹھے سب. لیکن آخری وقت تک میں نے کوشش کی, پھر آ کے الٹیمیٹلی میں نے 2019-20 میں ریٹائرمنٹ لے لی. مجھے پیسے بھی اکٹھے مل گئے جو تھے. ریٹائرمنٹ انہوں نے مجھے پہلے دی ہوئی تھی, لیکن میں کہہ رہا تھا اس طریقے سے میں ریٹائرمنٹ نہیں لوں گا, کوئی جینوئن چیز ہے تو وہ بتاؤ. اس طرح تو تم مجھے ڈی فیم کر رہے ہو, کیونکہ ظاہر ہے میں ایک مذہبی پلیٹ فارم اس سے پہلے سے لے کے چل رہا ہوں. میں جاب کے دوران پیرلل میں 9-10 سال یہ دعوت کا کام کرتا رہا ہوں. میں ابھی بھی چاہتا تھا کہ ویسے ہی کروں. خیر یہ اس کی سٹوری تھی. یہ نواز شریف صاحب کے دور کی بات ہے. اس کے بعد خان صاحب آئے, میں نے ان کو بھی خط لکھا, لیکن ظاہر ہے یہ لوگ ڈرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. الٹیمیٹلی یہ معاملہ مجھے ریٹائرمنٹ لینی پڑی. الحمدللہ میرے حق میں تو بہتر ہو گیا, کبے نو لت پئی ہوتا کب نکل گیا. ہاں 2017 میں جب انہوں نے میرے پہ کیس بنایا تھا اس وقت ہمارے سبسکرائبر 1 لاکھ تھے. آج دیکھ لیں 30 لاکھ ہے, اور دنیا کی کوئی مسجد نہیں جہاں پہ اتھینٹک ریلیجس پلیٹ فارم کے طور پہ ہمارے پلیٹ فارم کو نہ مانا جاتا ہو. تو الحمدللہ ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے.
प्रेगनेंसी की तकलीफ काट कर अल्लाह ताला एक प्यारा सा बच्चा देता है औरत को, लेकिन तकलीफ काटनी पड़ती है। मैंने भी बड़ी तकलीफें काटी हैं, मैं सारी तो बयान भी नहीं करता, हमारे साथियों को भी पता है, इनको भी मेरी वजह से तकलीफ काटनी पड़ी है। और अभी भी हम ज़ाहिर है एक अंडर थ्रेट जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे टीम मेंबर्स भी, उनकी फैमिलीज भी, हम लोग भी। अल्लाह से हमने अजर लेना है, ये कोई इतना आसान नहीं है। काफरों के मुल्क में दीन पे बात करना आसान है, मुसलमानों के मुल्क में बैठ के बड़ा मुश्किल है, ये आप लोगों को भी पता है। हर स्टूडेंट को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। आप लोगों पे इतने गुस्से हैं कि आपके खिलाफ जुम्मे पढ़ाए जा रहे हैं, तो मेरे बारे में तो सारा गुस्सा आप जमा कर लेना। एक्सिस ऑफ ईवल तो मुझे समझते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब ने हमारा सियासी मजहब इख्तियार किया है, हमने खान साहब का मजहब नहीं इख्तियार किया। खान साहब को अब समझ आई है, काश अभी मजीद उनको समझ आ जाए कि फौज को खत नहीं लिखने, अवाम से राब्ता रखना है। फौज के जरिए आएंगे, फिर वो आपको फेंक देंगे। रहा हमारा मामला, तो आजकल जो आपके रूह रवान है, मोतीउल्लाह जान, एजाज सैयद और असद अली तूर, उनसे पूछ लें कि मैं क्या हूं, वो आपको बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज से ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले की बात है, हामिद मीर साहब ने हाफिज़हुल्लाह ताला इमरान रियाज हाफिज़हुल्लाह ताला की एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो काट के ना शेयर करवा दी धरनों से मुतालिक, कि देखो पहले ये बात करता था, अब ये बात करता है। हालांकि वो उस तरह नहीं थी, हामिद मीर साहब की गलती थी। फिर इन्होंने एक गुस्से में भरा हुआ व्लॉग किया इमरान रियाज ने, कि हामिद मीर जो है अपने आप को इतना बड़ा जर्नलिस्ट कहता है, इसने मेरे साथ ये किया। और आज देखें इसने भी वही काम मेरे साथ किया। कहां की बात उठा के किस तरीके से उसे फिट की और फिर एंड पे मासूम सी शक्ल बनाई। नहीं, वो इंजीनियर साहब के नजरियात तो वही है। नजरियात को छोड़, पहले तू माफी मांग। तूने कहा 26 नवंबर के बाद ये लॉन्च हुआ है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया बकौल शेर अफजल मरवत साहब के। उसके बाद जो जो इल्जाम लगाए वो सब झूठ निकले। मैं 9 मई पे बोला हुआ हूं, मैं 26 नवंबर पे बोला हूं, मैं कातलाना हमले पर बोला, मैं मिसिंग पर्सन पे बोला, मैं 8 फरवरी के इलेक्शन पे बोला, ये सारे के सारे इद्दत केस पे बोला। इद्दत पे तो मैं पूरा डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करवाया कि आप ये हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, इस किस्म के केसेस। उसकी प्रोसीडिंग मुझे तो बाकायदा, मैंने एजाज सैयद साहब से बात की, उन्होंने अपने एक दोस्त से मुझे पूरा वो फैसला लेके दिया जो जज ने लिखा था। उसमें इतनी गलीज गुफ्तगू थी, अल्लाह का शुक्र है अंग्रेजी में थी। हाँ, पाकिस्तानियों को शुक्र है अंग्रेजी नहीं आती और गोरों को उर्दू नहीं आती, तो गोरों के हाथ वो चढ़ गया ना अंग्रेजी वाला फैसला। तो वो मैंने सब कुछ उसको कहा कि ये गलत है। फिर मेरे पे इल्जाम ये कि मैं आलाकार बनाऊं। मेरे ख्याल है मैं काफी बोल चुका हूं, इसको अब कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि हम गाड़ी में बैठे हुए थे तो इस तरह एक क्लिप चला, वहां सारे स्टूडेंट्स इंजीनियर साहब के थे। यार, हमारे किसी स्टूडेंट ने तुम्हें मत नहीं दी है कि ये क्लिप कटा हुआ है और ये कितना पुराना है, और तुमने पकड़े पूरा व्लॉग बना दिया। अब शुक्र है समझ आ गई है, तो मैं अखलाकन ये समझता हूं कि आपको माजरत करनी चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब ने, जुनैद सलीम साहब ने, और आपने भी किसी हद तक अपने नजरियात पे कायम रहते हुए शर्मिंदगी का तो इजहार किया कि ये इस तरह नहीं था, ऐसे था। अभी भी आपके काफी डाउट्स बाकी हैं, वो इंशाल्लाह जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दी उसके बाद वो डाउट्स निकल जाएंगे आपके इंशाल्लाह ताला। आज के दिन मैं इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला और उनके उस्ताद आफ्ताब इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह ताला, दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है और दोनों मुझे दीन के रिश्ते में उस्ताद मानते हैं। लिहाजा अब ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं उन्हें स्टूडेंट्स की तरह ही डील करूंगा। और इनको मैं कतन नहीं कहूंगा कि इन्होंने एक लीडर की मोहब्बत में मुझ पर इस तरह एलिगेशंस लगाए, अनजाने में हो गया। इंसान है, गलती खा जाता है। आज की वीडियो में मैं इन दोनों को, और उसमें भी खुसूसन आफ्ताब इकबाल साहब की वसातत से, उनके शागिर्द हैं इमरान रियाज खान साहब, उनको भी ऑफर दे रहा हूं। और ये ऑफर उन्होंने खुद ही कर दी, करामत जाहिर हुई। मैंने तो पहले ही इरादा कर दिया था कि मैं ऑफर रखूंगा ये, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि इंजीनियर साहब लाइव आ जाएं, स्काइप पे, जूम पे हमसे बात कर लें इस टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल जी, कबूल है। उन नसियो ना, हाँ नसियो ना। इनसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपने बड़े से लिखवा के लाओ जो जेल में बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि इनका बड़ा मैं हूं। इन्होंने खुद माना कि स्टूडेंट्स हैं, नमाजें हमने इनकी वजह से शुरू की, इमरान रियाज ने कहा
تو یہ تو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا. تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں شاہد اور بلال کے چینل پہ بات کرتا ہوں. تو شاہد اور بلال کا چینل پچھلے 3 سال سے روزانہ لائیو عشاء کے بعد 1.5 گھنٹہ چلتا ہے. کسی دن آپ تشریف لائیں, ٹائم لے لیں, بات کر لیں. ہمارے اکیڈمی کا نمبر بھی ہے 032159000162, جس پہ میں آپ لوگوں سے رابطے پہ رہتا ہوں. آڈیو میسج ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے, اس پہ آپ رابطہ کریں, کوئی ٹائم رکھ لیں, وہ چلے گا لائیو. ہاں, کوئی کٹنگ نہیں ہوگی. آپ لوگوں نے جتنے دعوے کیے ہیں یا تو اس پہ مجھ سے معافی مانگیں گے, اور اگر آپ قائم ہیں ٹھیک ہے. صرف اتنی معافی نہیں کہ ہمیں اب پتا چلا ویڈیو پرانی تھی, نہیں, ویڈیو میں جو آپ نے الزامات لگائے وہ بھی ویسے نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کٹنگ والی ویڈیو دیکھی ہے. میں نے جو پوری ویڈیو کہتے ہیں پوری بھی دیکھ لی ہے, پوری بھی اگر دیکھی ہے نا اپنا چشمہ لگا کے بھائی, تو آپ کو تو وہی نظر آئے گا نا. میں نے بات کی تھی خان صاحب کے سیاسی کردار کی, یو ٹرن کی, آپ نے ان کو ذاتی کردار بنا دیا. تو کتنا بڑا الزام ہے یہ, تو بڑی گری ہوئی حرکت ہے کہ اگر میں کسی کے ذاتی کردار پہ اس طریقے سے بول رہا ہوں, اور میں بولا بھی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ پہلے یہ کہتا تھا کعبے کی چھت, اب نہیں کہتا. اسی میں نے کعبے کی چھت پہ آپ کے بڑے کو بھی چڑھایا ہے, نون لیگ کے بڑے کو بھی چڑھایا ہے, آرمی چیف کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی. یہ بھی آپ کا جھوٹ نکلا. تو بھائی اب آفر بھی آپ نے کی تھی, میں نے خود لگانی تھی, لیکن یہ تو کرامت ہو گئی نا. آپ اگر اپنی آفر سے اب بھاگتے ہیں, آفتاب اقبال صاحب اور عمران ریاض یہ دونوں اکٹھے ہیں, یہ استاد شاگرد ہیں, یا عمران ریاض صاحب نہیں بیٹھتے تو پھر ہم کہنے پر مجبور ہوں گے کہ گل وچ کوئی ہو رہا ہے. ابھی تک میں اس نے زن رکھ لیتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ ان کو لوگ بھگوڑا کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے رخ بدلا, میں نہیں یہ کہتا. میں اس نے زن رکھتا ہوں کہ ڈسیو ہوئے. لیکن یہ آفر خود کی آپ کے استاد نے, اور آپ کو میری طرف سے ہے. آفتاب اقبال صاحب بیچ میں بے شک اینکر بن جائیں, عمران ریاض جتنے انہوں نے جملے بولے ایک ایک کر کے بولیں, اور وہ ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ لگائیں. پہلے تو معافی مانگے نا کہ 7 مہینے پرانی تھی, میں نے اسے 26 نومبر کے ساتھ لیٹ غلط کیا, کیونکہ اس سے بھی یہ 4 مہینے پہلے کی تھی. اور یہ بھی مانے کہ یہ پوری کی پوری پوڈ کاسٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. میں تو تم سے گلہ کر رہا تھا کہ تم بھی اعلی کار بنے, اور آج نکل کے تو فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہو. تم لوگ بینیفیشری ہو ان کے. بات میں یہ کر رہا تھا, اس نے الٹ کے میرے سامنے رکھ دی. تو یہ ایک ایک چلاؤ ویڈیو, ثابت کرو. میں اپنے 30 لاکھ جو ڈائریکٹ سٹوڈنٹس ہیں اور انڈائریکٹ کروڑوں سٹوڈنٹس کے سامنے اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ویڈیو میں لائیو معافی مانگوں گا اگر بات وہ ویسے نکلی جس طرح تم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے نا جی, اس سے بڑی کوئی آفر ہو سکتی ہے؟ اب میں اپنے سٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں اور پی ٹی آئی کے بلائنڈ فالوورز کو, اگر یہ اس آفر سے بھاگتے ہیں جو یہ خود بھی دے چکے ہیں اور میری طرف سے, تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ سب کچھ انہوں نے ویوز کی خاطر کیا یا اپنی پارٹی کی محبت میں کیا. لیکن ابھی نہیں سمجھنا آپ نے, انہوں نے تو پہلے کنکلوڈ کر لیا تھا نا, مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا. ٹھیک ہے, وہ تو آج میں نے پورا کا پورا پوسٹ مارٹم کر لیا. اب میں ان کو تیاری کا بھی وقت دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی اگلے اتوار آ جائیں, ٹائم قیامت تک جائے, ایک ایک جھوٹ اپنا ثابت کرو. ادروائز آپ لوگوں نے اپنی دنیا بھی خراب کی, اپنی آخرت بھی برباد کی. اگر میں آپ کو معاف نہیں کروں گا, کیونکہ اخلاقاً میں معاف کروں گا, یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. تیاری کرو, جس نو رلا سکتے ہو نا رلاؤ. آپ کے عادل راجہ نے کہا تھا انجینئر صاحب کو بلا کے عہدہ آفر کیا گیا, تو اس لیے وہ بول رہے ہیں. آفتاب اقبال صاحب دیکھے کہتے ہیں ہمیں پتا چلا انجینئر صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا تھا, تو ایجنسیوں نے روک دیا. اس کی خدمت میں ایجنسیوں نے کہاں سے روکا, 7 دفعہ تو ہو چکا ہے. یہ روکنے جوگے ہوتے ہیں تو باہر پکڑتے. یہ ہماری الحمدللہ اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے, انہوں نے تو ہمیں دی ہوئی ہے. ادروائز ہماری اپنی سیکیورٹی ہے جو ان معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ انجینئر صاحب کو فائلیں دکھائے گی, اور یار میں کوئی عمران ریاض ہیں جنہوں فائلیں دکھائی گئی نے, خود سے بات کر دیا. تو اگر آپ واقعی صحافی ہیں تو اس چیز کا ثبوت دیں, ادروائز پھر معافی مانگے. اگر ثبوت نہیں آپ کے پاس تو آپ میری گفتگو میں سے ہی ثابت کرتے ہیں. میں اس میں آسما جہانگیر کی تعریف کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں معافی مانگنی چاہیے آسما جہانگیر سے بھی, احمد میر سے بھی. جب یہ بولا کرتے تھے تو یہ لوگ ان کو کہتے تھے غدار وطن, اور ان کہنے والوں میں یہ بھی شامل تھا. آپ کہتے ہیں معافی مانگ لی, معافی تو مانگ لی بھائی, تو کیا تو تم لوگوں نے, ہم نے تو کبھی بھی ان کی پارٹی اختیار نہیں کی. پارٹی تو تم نے بدل کے ہمارے ساتھ آئے ہو. تمہارا بڑا بھی مہاتما بھی اب اس طرف آیا ہے, پہلے تو ان کی زبان بول رہا تھا.
ہم تو کبھی بھی ویسے ہی نہیں رہے. ہم تو مولا علی کی طرح الحمدللہ ہم نے تو شعور کی آنکھ کھولی ہے. کافر سے مسلمان نہیں ہوئے ہوئے, یعنی ادھر سے ادھر نہیں آئے ہوئے, ادھر ہی تھے ہمیشہ. تو یہ آفر اگر یہ قبول نہیں کرتے جو انہوں نے خود کی ہے اور میرے ساتھ لائیو نہیں بیٹھتے, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کمزور گراؤنڈز کے اوپر کھڑے. اب یہ نہ کرنا کہ ایک اور ویڈیو بنا دینا اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ویڈیو نہیں, ان جڑیں بڑھو. اور یہ اس وقت سب سے بڑا سرگنا ہے ان کا, عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی. یہ ایک بات کرتا ہے, سارے پھر جو نا ایک ایک کر کے ولاگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں پہلے بھی کہتا تھا بڑوں سے بات کرواؤ, یہ تمہارا بھی یہ بڑا ہے, ٹھیک ہے نکالو اسے. اور اس کا جو بڑا آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے کہا کہ لائیو بیٹھتے ہیں. بالکل آپ دونوں بیٹھو, میں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی. ایک ایک جو الزام ہے جو میرے اوپر تم نے لگایا ہے, میں اس کو جسٹیفائی کروں گا کہ تم نے غلط کہا, ٹھیک ہے. میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اعلی کار ہوں, نہ نون لیگ کا, اور نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. مجھ سے میرے بارے میں بات کرو جو تم نے الزام لگایا, ادروائز غیر مشروط معافی مانگ لو تو معاملہ ختم. ادروائز میں نے اب اس ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بنانی, ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس اکثریت ینگ جنریشن ہے, تمہارے ہاتھوں گمراہ ہوتے ہیں, تو جس طرح میں نے ان کی آخرت بچائی ہے اللہ کے فضل سے, اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, میں ان کی دنیا بھی برباد ہونے سے بچانا چاہتا ہوں, اور اس دنیا کے ذریعے ان کی آخرت برباد نہ ہو کہ ایسے لوگوں کو مذہبی پیشوا بنا لیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں. تو اس لیے میں مجبوراً یہ بول رہا تھا. تو انشاءاللہ تعالی جنید سلیم صاحب بھی بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ان کے ساتھ. لیکن عمران ریاض اور آفتاب اقبال یہ دو تو پہلے بیٹھیں گے, نہیں بیٹھتے تو سمجھ لو کہ گال بیچ کوئی اور ہے. ہاں, میں آج کی ڈیٹ تک یعنی کہ 2 مارچ 2025 بمطابق یکم رمضان مبارک 1446 ہجری حسن ظانی رکھوں گا کہ یہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے یا ڈسیو ہو گئے, اس لیے انہوں نے یہ کیا. معافی مانگنے میں شرم آتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, تو میں لائیو بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر آپ نہیں بیٹھتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ گال بیچ کوئی اور ہے. تو ہم آپ کو ٹائم لمبا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, قیامت تک ٹائم ہے. یہ تو ایک محاورتن بات ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ جس کے ہاتھوں یہ گمراہ ہوئے ہیں نا, اس کے آزاد ہونے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں, یعنی رمضان شریف کے اندر ہی, ٹھیک ہے نا. 5 ہفتے بہت ہے نا, یہ تو اتنے چیمپئن بنے ہوتے ہیں, اتنی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو رمضان شریف کے اندر جب آپ چاہیں, رمضان شریف میں ہمارے لائیو سیشنز ہوتے ہیں رات کو 10 بجے, ہفتہ اتوار کو چھوڑ کے, اس میں آ سکتے ہیں, مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں, میں آپ کے چینل پہ آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آنے سے پہلے میری وہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ میں پھر کہوں کہ فلاں سیکنڈ کے اوپر میں نے یہ بولا ہوا لگا, تجھے پتہ نہیں چلا. پوری تیاری کر کے بیٹھنا, ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے نا, وہ آپ ذرا پوڈ کاسٹ دیکھیں, وہ سمجھے میں سلیم صافی کے سامنے بیٹھا ہوں. 10-15 منٹ میں انہیں سمجھ آ گئی. میں کہا بھٹی صاحب واپس جاؤ, تیاری کر کے آؤ. وہی جو مولویوں کے الزامات تھے نا, اٹھا کے وہ سارے لے آئے, آپ نے یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا. تو ان کو میں کہتا ہوں یار تیاری کرو. پہلے بھی میں نے کہا تھا اپنا بڑا لانچ کرو, اللہ کا شکر ہے دونوں بڑے لانچ ہو گئے ہیں. آفتاب اقبال صاحب بھی حفظہ اللہ تعالی, اور عمران ریاض صاحب بھی حفظہ اللہ تعالی لانچ ہو گئے. تو میری پوڈ کاسٹ TCM والی لازمی دیکھیں, اس کی ہائی لائٹ صرف میں اس میں چلاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے اس میں کیا کیا باتیں کی ہیں جو ان سے متعلق ہیں. ویسے تو میں نے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کو اور معاملات میں, فلسطین کے مسئلے میں, آسما جہانگیر کے مسئلے میں, اسی طریقے سے اور ایشوز میں جو جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا ہے نا, وہ تو الگ, صرف ان کے حصے کا میں پورشن لگا دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا تھا اللہ کے فضل سے. اب آخر میں 12 ربیع الاول شریف کی برکت سے اور 12 اماموں کی برکت سے, 12 کی نسبت سے, ہاف 24 نمبر, ہاں وہ کہتے ہیں 24 گدھ کے حروف ابجد ہے, اور گدھ جو ہے وہ گوشت خور ہے, اور وہابی کے بھی حروف ابجد جو ہے وہ 24 ہیں, وہ ایمان خور ہے. یہ لائٹر موڈ میں بات کروں تو ہاف 24 نمبر یعنی کہ 12. میں ایگزامپلز دینے لگا ہوں, یہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا, کیونکہ پھر اب میری باری آئے گی. پہلے تو میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دوں گا نا, پھر میں یہ 12 باتیں آپ سے پوچھوں گا. آپ کا پیپر بھی میں آؤٹ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ 12 باتیں پوچھنی, ویسے تو کئی درجن ہے, لیکن یہ 12 ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ کے آپ کا پیپر آؤٹ کر رہا ہوں.
میں تو اپنی ان باتوں کو جسٹیفائی کروں گا, آپ لوگوں نے بھی اپنی ان 12 باتوں کو جسٹیفائی کرنا ہے. ایگزامپل نمبر 1, آپ کا دھرنا حلال اور ٹی ایل پی کا دھرنا آپ کے دور حکومت میں حرام. وہاں پہ خان صاحب نے بھی آگے تقریر کی کہ اس طرح تو نہیں ملک چلے گا, اور فواد چودھری صاحب نے کہا انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے, یہ 5th جنریشن وار ہے, یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. 9 کی ہیڈ لائنز میں پہلی خبر چلی تھی. تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس وقت جو ٹی ایل پی کر رہی تھی کیا وہ ڈیجیٹل دہشت گردی تھی اور ان کا دھرنا حرام تھا, اور آپ کا دھرنا حلال ہے. ایگزامپل نمبر 1. مولوی نلوا نہیں پیا, تو انجینئر نل پیا. ایگزامپل نمبر 2, آپ جو فوج کے ہاتھوں گمراہ ہو کر بقول آپ کے 5th جنریشن وار لڑتے رہے, آپ نے معافی بھی مانگی مسنگ پرسن کے مسئلے پر, تو اس وقت یہ جو آپ وار لڑ رہے تھے وہ جنگ حلال تھی, اور آج کی ڈیجیٹل دہشت گردی والی جو جنگ ہے یہ حرام ہے. یہ آپ نے ذرا بتانا ہے کہ حلال کون سی ہے اور حرام کون سی ہے. ایگزامپل نمبر 3, آپ کا ملک چھوڑ کر جانا حلال ہجرت اور سنت ابراہیمی. ہاں, کیونکہ یہاں پہ جعلی کیسز بنا دیتے ہیں. آپ کے مخالفین جعلی کیسز سے ڈر کر ملک چھوڑ جائیں, ان کو کہتے ہیں کہ جی بگوڑے ہیں. تو بتانا ہے حلال بگوڑا کون سا ہوتا ہے, حرام کون سا بگوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپل نمبر 4, آپ کے دور میں جیو کے اوپر پابندی لگے اور کینٹ ایریا میں جیو چلنے نہ دیں. ان دنوں میں نے باقاعدہ فون کر کے ان کو تھریٹ کی تھی کیبل والوں کو. میں نے کہا بے شرمو, شرم کرو, فوج کے ڈر کی وجہ سے جیو نہیں چلنے دے رہے کینٹ ایریا میں تم لوگ. تمہارے مہاتما کے دور میں جیو بند ہو, کینٹ میں نہ چلے, کیونکہ اس وقت تم لوگ ان کی تنخواہیں کھا رہے تھے. تو یہ میڈیا پر پابندی حلال, آج کے دور میں اے آر وائی کے اوپر پابندی حرام. ایگزامپل نمبر 5, 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ جائے اور آپ کو الیکشن جتایا جائے تو حلال, اور 8 فروری کا یہ والا الیکشن فارم 47 والا یہ حرام. واہ. اچھا, یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے کسی صحافی نے تیاری کروائی ہے. نو 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 نو, میں تو شاید کچھ ہو رہا. انٹلیکچوئل لیول ہے نا, انٹلیکچوئل لیول جب ہوتا ہے, دیکھو میرے پاس مولویوں کی ڈگری نہیں, تو مولوی کس طریقے سے بھاگتے ہیں مجھ سے انٹلیکچوئل لیول کی وجہ سے. یہ میری آبزرویشن ہے, میں نے علماء سے ہی سیکھا ہے, انہی کی کتابیں پڑھی ہیں, ان پہ مسلط ہوں. انہی سارے صحافیوں سے میں نے سیکھا, ان پہ مسلط ہوں. یہ ساری ایگزامپل جو میں نے بیٹھ کے, یہ ایک دن میں نے سارا اپنا لیکچر لکھ لیا تھا. میں انتظار کر رہا سی کہ اتوار آئے تو میں نے منجی ٹھوکا. منو پتا ہے میں دیہڑے کس طرح کڈے نے. اے واحد لیکچر ہے جڑا میں 3 دن پہلے لکھ لیا سی. ویسے میں آخری دن بعض اوقات اسٹرانگ روم میں نا, یہاں اندر آنے سے پہلے اپنا لیکچر لکھ رہا ہوتا ہوں کہ آج میں چلو یہ بیان کر دیتا ہوں, لیکن اس دن منو واٹی بڑا سی, کیونکہ انہوں نے میری کریڈیبلٹی لوز کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے یہ گالی دیں کہ میں بنو امیہ کا ہوں تو یہ میں برداشت نہیں کروں گا. مجھے مولا علی کا شیعہ کہیں اور کہیں اس میں غلوف کرتا ہے, یہ تو برداشت کروں گا. مجھے تم نے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہا جبکہ تم لوگ تھے, اور آج تم میرے مذہب پر آئے, تمہارا بڑا میرے مذہب پہ آیا. ٹھیک ہے. اعزاز سید اور مطیع اللہ جان تو مجھے آگے ملے تھے نا. اس وقت تم لوگوں نے ٹرولنگ کی تھی کہ یہ تو فوج کے خلاف بولتے ہیں, یہ ان کے اعلی کار ہیں. آج جو ہے وہ ہر جگہ مطیع اللہ جان ہو رہی ہے, اعزاز سید ہو رہی ہے, بلکہ ان کے کانفرنس میں انہوں نے لیکچر دیا آ کے. ایگزامپل نمبر 6, آپ کا کنٹینر پر مذہبی ٹچ دینا حلال, اور وہ ٹچ اتنا خطرناک ہوا کہ اعجاز چودھری صاحب جماعت اسلامی سے تعلق ہے, دیندار آدمی ہے, ابھی تک 9 مئی کے کیس میں اندر ہے, ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی. یار اس بندے نے دیکھو اپنے لیڈر کی محبت میں اپنی آخرت برباد کی. مودودی صاحب کا ساتھی ہو کر اس کی موجودگی میں ایک بچہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں 2 خوش نصیب ماں باپ ہیں, ایک سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, جن کا بیٹا محمد رسول اللہ تھے. ان کے بعد اگر کوئی خوش نصیب ہے تو وہ عمران خان صاحب کے والدین ہیں. استغفر اللہ. اور کسی نے اسے منع نہیں کیا. اس پہ کوئی بلاگ نہیں آیا ان کا کہ کیا ہو رہا ہے.
تمہارا مذہبی ٹچ حلال، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب مذہبی ٹچ دیں یہودی ایجنٹ کے نام کے اوپر یا ختم نبوت کے نام کے اوپر، ٹی ایل پی مذہبی ٹچ دے ختم نبوت کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ مذہبی ٹچ حرام. جی ایگزامپل نمبر 7، آپ کا سیم پیج حلال اور آج شہباز شریف صاحب کا سیم پیج حرام. اور دیکھیں جنید سلیم صاحب نے اپنے ولاگ میں کہا کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف سے بہتر وزیر اعظم ہی کوئی نہیں ہے. یار ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھو. اور میں تو ٹونٹ کروا رہا تھا کہ پہلے عمران خان کو انہوں نے پالا تھا لیکن وہ اتنا فرما بردار نہیں تھا جتنا اب مل گیا. یہ میں ٹونٹ کر رہا ہوں. اور ان صحافیوں کا انٹلیکچوئل لیول جو کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ سیاست پہ بال نہ کرو، تمہارے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے. وہ ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں یہ مزاحی انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو ان کو عمران پلس مل گیا. شہباز شریف یہ تو مجھے لگتا ہے تا یاد وزیر اعظم ہوگا، اور وہ کہتے ہیں جی کہہ رہا ہے یہ بڑا اچھا وزیر اعظم ہے. اے لیول جے تواڈے یوٹیوبرز دا، صحافیاں دا، اے وڈیاں دا حال جے. چھوڑے نو تے چھڑ دیو. شہباز گل پہ مجھے گلا ہے، اس پہ مشکل وقت آیا تھا، میں نے کلپ چڑھایا تھا، اور دیکھو آج وہ کس طرح کی زبان میرے بارے میں استعمال کر رہا ہے. حالانکہ میں اسے صحافی بھی نہیں مانتا، وہ اپنے ڈالرز پکے کر رہا ہے، لیکن شرم حیا کوئی نہیں ہے، بے شرمی کے ساتھ. لیکن میں نے ابھی ان کے بڑوں کو پکڑ لیا نا، آؤ آفر کی ہے سامنے آؤ. تم نے بھی خود کہا، میں نے ایکسپٹ کر لیا. ایگزامپل نمبر 8، آپ کے دور میں پیکا آرڈیننس آنا حلال. یہ فضائل سنایا کرتے تھے عمران ریاض صاحب. آج کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بڑا ظلم ہے پیکا آرڈیننس جو آج والا آیا ہوا ہے. وہ بھی ظلم تھا، آج والا بھی ظلم ہے. میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، تم کرتے رہو. پیکا آرڈیننس تمہارے دور کا بھی حرام ہی تھا، آج بھی حرام ہی ہے. آپ کا پیکا آرڈیننس حلال، آج کا پیکا آرڈیننس حرام. ہم کہتے ہیں کانسنسس کے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہونی چاہیے. ویسے اب گورنمنٹ بیک فوٹ پہ ہے، وہ صحافیوں سے میٹنگ کر کے امید ہے کہ اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ دور کریں گے. ایگزامپل نمبر 9، آپ جو بوٹ کو عزت دیتے ہیں ایکسٹینشن دے کر باجوہ صاحب کو، وہ حلال نہیں. آپ معافی مانگ رہی، اور چھڑ دے آپ معافی مانگ لی ہے، ایکو کو جو پھر وہ نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے میں اب ووٹ کو عزت دوں گا. دوبارہ سے دیکھ لیں بوٹ کو عزت دے دی انہوں نے. ہاں اس کو بھی آج آفر ہو، یہ بھی دے گا. کہتے ہیں نہیں ابھی دی تو نہیں نا، صبر کرو انتظار کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ دے گا، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہ دے گا، لیکن انتظار کرو. مسیح نہ بناؤ. ایک اگر کتا روسٹ ہے دوسرا بلی روسٹ ہے. ہاں جب بھی آفر ہوتی ہے وہ معاملات چل پڑتے ہیں. ابھی چھوڑ دو، ابھی اس کے اوپر آؤ کہ آپ چیف کو ایکسٹینشن دو تو یہ حلال، اور آج اگر کوئی ایکسٹینشن دے تو یہ حرام. حالانکہ ابھی ایکسٹینشن نہیں آئی ہے، ابھی تو ایک قانون پاس ہوا ہے، ہو سکتا ہے ایکسٹینشن آ بھی جائے. ایگزامپل نمبر 10، آپ کے دور میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب یہ کہیں کہ ایجنسیاں بینچ بنواتی ہیں اور وہ تقریر کریں اور تم لوگ اس کو نوکری سے فارغ کروا دو ثاقب نزار کے ذریعے. میں شوکت صدیقی صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، خوف خدا رکھنے والا دیندار آدمی ہے. مولانا مودودی کے ماننے والوں میں سے، ان کے والد صاحب ان کے بہت کلوز تھے، پرہیزگار آدمی ہے. فیض حمید ان کے گھر گیا تھا اور انہوں نے مجھے اس وقت بتا دیا تھا کہ میں نے اسے شٹ اپ کال دی ہے. اس وقت شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا. اس وقت ان کی تقریر کرنا تمہارے نزدیک تو وہ حرام تھی اور اس کے خلاف بولنا حلال تھا. اور آج 6 ججوں نے خط جو لکھا ہے اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو بتاؤ تم کس جگہ پہ کھڑے ہو؟ اور وہ 6 ججوں نے خط سٹارٹ اس سے کیا ہے کہ جی پہلے بھی ہمارے جو معزز جج ہیں شوکت صدیقی صاحب انہوں نے بھی کہا تھا. اور بھائی جب انہوں نے کہا تھا اس وقت تم 6 تو کھڑے نہیں ہوئے تھے، کچھ تو ہے بھی نہیں تھے، کچھ تھے وہ نہیں کھڑے ہوئے. تو اب تم نے بتانا ہے کہ کس وقت عدلیہ میں مداخلت کے اوپر بولنا حلال ہوتا ہے اور کب بولنا حرام ہوتا ہے. ایگزامپل نمبر 11، آپ کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اور حلال باپ. اور آج کے دور میں
آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہے، یہ حرام باپ بن گیا۔ 12 نمبر، آپ کے دور میں اگر امریکن مداخلت ہو اور آپ کی گورنمنٹ کو فارغ کیا جائے بقول آپ کے، ہم اس کو آپ پہ ہی رکھتے ہیں، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی اس کے خلاف بولنا حلال ہے اور ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام تو نہیں، تو اب ٹرمپ کے غلام ہو گئے ہو، اب حلال ہو گیا ہے امریکن مداخلت۔ ٹرمپ سے کتنے مہینوں سے ٹویٹیں کرا رہے ہیں ٹرمپ یہ کر دے گا، ٹرمپ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ان سب لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ تو فلسطین کو بھی اڈپ کر گیا ظالم آدمی۔ یہ میں نے صرف 12 مثالیں رکھی ہیں اور یہ انشاءاللہ ایجنڈا ہوگا، اور پیپر آؤٹ، مولویوں کے بھی پیپر میں نے آؤٹ کیے ہیں، ان کے بھی پیپر آؤٹ کر دیے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا کون سا بڑا ہے۔ چھوٹو نہ لانچ کرنا، نہ 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 نہ، چھوٹو سے میں نے نہیں بیٹھنا، ہاں بڑا ہی لانچ ہوگا، اس سے بات کروں گا۔ چھوٹے تو مشہوری کے لیے آتے ہیں نا، بڑا جس نے اس کو سٹارٹ کیا عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور آفتاب اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان سے میرا احترام کا بھی رشتہ ہے۔ یہ دونوں آفر آفتاب صاحب نے دی، دوسرے کو میں نے دی، کٹھے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ میں یہی کر سکتا تھا، اب میں نے کوئی ایشو چھوڑا نہیں کہ جسے ایڈریس نہ کیا ہو۔ اس کے باوجود اگر کوئی ہٹ درمی پہ ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے گریبان میں پکڑوں گا اگر تم اسی طریقے سے بغیر توبہ کے مرتے ہو۔ میں نے تو تمہیں معاف نہیں کرنا، تم نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، مجھے تو میں نے کہا ان 6 دنوں میں 10,000 سبسکرائبر بڑھ گئے ہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن ہماری دعوت حق کو ملائن کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، واللہ میرا کوئی سگا رشتہ دار بھی ہو میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ ہم نے اتنی محنت سے ختم نبوت کی اس دعوت کو لانچ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو ہم ڈیمیج نہیں کرنے دیں گے۔ اور ہم آپ سے دعوت حق کے طور پر کہتے رہتے ہیں، ہاں چلیں اب کیمرہ نکال لیں، ریکارڈ کریں گے، سارے کیمرہ نکال لیں، جو کلپ بنانا ہے نا کسی نے اب بناؤ، میرے اس شعر کے اوپر بناؤ، ہاں تاکہ یہ نہ کہ ہمارا وہ شعر رہ گیا۔ تو اسی بھی آن کر لو جی کیمرہ، کہتے ہیں انجینئر صاحب کا وہ شعر ہم نے ریکارڈ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ دعوت حق بلند کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیا میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔